السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رکوع نمبر 3 جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 21 سے مکمل رکوع تک جو خلاصہ اور تمہید ہے وہ یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ ہم پہلی آیت مبارکہ جو کہ آیت نمبر 21 ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ لفظ عبادت جو ہے عبادہ، اس کا ایک مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے وہ انتہائی عاجز ہونا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے بیر المعبد، ایسا اونٹ یا گھوڑا جس میں سواری کی جا سکے جو مکمل طور پہ سدھار لیا گیا ہو، اور ایسا جانور ہو کہ جس کو اشارے سے بھی بات کہیں تو وہ سمجھ جائیں۔ تو گویا کہ یہ جانور بھی کتنا عاجز ہو جاتا ہے کہ آپ اس پہ ہر طرح سے سواری کر سکتے ہیں، بڑی ایزیلی سواری کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں طریق المعبد کہا جاتا ہے ایسا راستہ جو راستہ روندا گیا ہو۔ کیسے روندا گیا ہو کہ اس کے اوپر اتنا چلا گیا ہو کہ وہ بالکل فلیٹ ہو گیا ہو۔ تو گویا کہ ایسا راستہ بھی کیا ہو جاتا ہے، بڑا اس کے اندر عاجزی اور انکساری کا پہلو آ جاتا ہے کہ وہ بار بار لوگوں کے چلنے سے جو ہے وہ روندا گیا ہے۔ تو اس لیے بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ عبادہ کے اندر جو ہے ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ انتہائی عاجزی اور انکساری کا ہونا۔ پھر عبادہ کے بارے میں دوسری اہم بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ عبادت جو ہے وہ بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی ہے۔ دو چیزیں بہت ضروری ہیں عبادت کے اندر، ایک انتہائی عاجزی کا ہونا اور دوسرا محبت کا ہونا، کیونکہ جس کی محبت ہوگی ظاہری بات ہے اس کی عبادت بھی ہوگی۔ اس کو یوں اہل علم نے بڑا خوبصورت سمجھایا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ شکر ادا کرے یا وہ کسی کا شکریہ ادا کرے۔ اب کوئی ہمارے ساتھ اگر نیکی کرتا ہے تو انسان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ وہ اس کے بہت سارے طریقوں سے اس کا شکر ادا کر سکتا ہے، اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دے سکتا ہے۔ لیکن جب میں یہ کہتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے جو مجھ پہ احسان ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات و بدلے سے پاک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی بدلہ دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اس صورت میں صرف ایک ہی طریقہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے اور وہ عبادت ہے، کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں کچھ اپنے رب کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے جو ہمیں ایک ذریعہ اور وسیلہ نظر آتا ہے وہ عبادت کا نظر آتا ہے۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک ظاہری شکل ہے، لیکن عبادت کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ عشق، محبت اور عاجزی ہے۔ ہم جو بظاہر جو بھی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر جو بھی کرتے ہیں، یہ تو ایک ہمیں جسمانی شکل دی گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ ہونا چاہیے وہ محبت اور عشق کا ہونا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ عبادت میں دو باتیں ہیں، انتہا درجے کی عاجزی اور حد درجے کی محبت۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے محبت انتہا درجے کی اور پھر اس کے بعد وہ عاجزی کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا ترتیب کوئی بھی ہو لیکن یہ دو چیزیں عبادت میں ہونا بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اسی بات کو بعض اہل علم نے بڑے فلسفیانہ انداز میں خوبصورت بیان کیا ہے کہ ایک لطیف عنصر ہوتا ہے اور ایک کثیف عنصر ہوتا ہے، اور ہر لطیف چیز کو کسی کثیف شکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً جیسے کہ ہمارے اندر روح ہے، روح بہت لطیف چیز ہے مگر اس کو کسی کثیف چیز کی ضرورت تھی، یعنی کہ کثیف ہمارا جسم ہے۔ تو گویا کہ اس روح کو کوئی جگہ دینے کے لیے، کوئی کسی چیز کے اندر سیو کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک ظاہری شکل جو دی ہے وہ جسم کی دی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری عبادات ہیں ان کے اندر جو اصل لطیف چیز ہے وہ اس کا عشق، اس کی محبت، اس کی عاجزی ہے، جو کہ ان عبادات کی اصل روح ہے۔ مگر وہ اتنی لطیف کیفیات ہوتی ہیں، اتنے لطیف جذبات ہوتے ہیں کہ ان کو کسی کثیف شکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ وہ کثیف شکل ہمیں کیا دی گئی، تو وہ نماز کی صورت میں دی گئی، زکوٰۃ کی صورت میں دی گئی، روزے کی صورت میں دی گئی، حج کی صورت میں دی گئی۔ بڑا خوبصورت نکتہ ہے۔ تو گویا کہ یہ سب تو ظاہری شکلیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے، جو ان کی روح ہوتی ہے، جو کہ بڑے لطیف اور محبت والے جذبات ہوتے ہیں، وہی دراصل میں ان عبادات کا خاصہ ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ہم ایک معاشرے کا رویہ جو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ ہم لطیف معاملات کو منسوب کرتے ہیں صوفیہ کرام کی طرف، اور جو کثیف معاملات ہوتے ہیں یعنی کہ فرائض، قوانین، اصول، احکام، فقہ، ان کو ہم منسوب کر دیتے ہیں علماء کرام کی طرف۔ تو گویا کہ ہمیں معاشرے میں یہ کوئی ایک تقسیم نظر آ جاتی ہے کہ اگر لطافت کی بات کرنی ہے، روح اور محبت کی بات کرنی ہے تو ہم صوفیہ کرام کی طرف دیکھتے ہیں، اور اگر ہمیں ظاہری شکل کی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم علماء کرام کی طرف دیکھتے ہیں۔ آیا کہ یہ بڑی بحث ہے اہل علم کے نزدیک کہ
کہ کیا یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں؟ واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن ہونے کو ایک جگہ بھی جمع ہو سکتی ہیں، روح اور جسم ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال معاشرے میں ہمیں اب یہ تقسیم جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال اٹھایا جاتا ہے کہ عبادت تو بہت ہی خوبصورت معاملہ ہے، اور اس کے اندر عاجزی کا ہونا، محبت کا ہونا، تو ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہی ہے، لیکن پھر ہمیں ہر انسان عبادت کرتا ہوا کیوں نہیں نظر آتا؟ تو اہل علم اس پہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ عبادات کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری داخلی اور خارجی رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ عبادات نہیں کر پاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہمارے اندر ہوتے ہیں، غفلت، سستی، لاپرواہی، اور بہت سارے باہر کے معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا، گہما گہمی، نفسا نفسی کا عالم، مصروفیات، مینجمنٹ کی کمی، اور بہت ساری باتیں، یا ایون ماحول کا ہونا، جس کی وجہ سے ہم یہ عبادات نہیں کر پاتے ہیں۔ تو وہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان 4 عبادات کے اوپر غور کیا جائے کہ اگر انسان یہ عبادتیں کرنا شروع کر دے تو وہ ان رکاوٹوں کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو 4 مین عبادتیں دی گئی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں عبادتیں ہمارے کسی نہ کسی ایسے ہی مسئلے کے حل کے لیے ہیں۔ مثلاً نماز جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے ہے کہ کہیں انسان اپنے رب کے تعلق کو بھول نہ جائے، اس لیے بار بار جو کہا جاتا ہے کہ نماز کے اندر ذکر ہے، رب کی یاد ہے، رب سے تعلق ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ نفس کے تقاضے کو توڑنے کے لیے آتا ہے، کہ انسان رمضان میں جو ہے وہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو گویا کہ یہ آپ کے نفس کے لیے بہت اہم ہے۔ تو وہ ساری رکاوٹیں جو نفس کے راستے سے آتی ہیں تو اس کا توڑ جو ہے وہ روزے سے رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ ہے کہ کچھ لوگوں کی کمزوری جو ہوتی ہے وہ مال ہوتی ہے، تو مال کے ذریعے جو ان عبادات کے اندر رکاوٹ آتی ہے تو اس کو زکوٰۃ سے جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا ہے۔ اور ہم جب حج کو دیکھتے ہیں تو حج تو ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی لگتا ہے اور جس میں محبت بھی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کسی کے اندر محبت ہے تو وہ اتنا سفر کرے گا اور اتنا مال دے گا۔ اور تیسرا یہ کہ حشر کے دن کی یاد بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر حج کا منظر دیکھا جائے تو وہ عین حشر کا معاملہ ہے کہ آپ بے لباس ہو کے، ایک لباس میں ہو کے، اور آپ نفسا نفسی کے عالم میں ہیں، اور ہر امت جو ہے وہ ساری ایک گھر کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو یہ جو ایک گھر کے گرد گھوما جانا ہے، ایسے ہی حشر کا ایک دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا اور کل انسانیت جو ہے وہ اس کے ارد گرد ہوگی۔ تو گویا کہ حشر کی یاد کا دن ہے۔ حج جو ہوتا ہے گویا کہ اپنی فطرت کو جگانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ ساری رکاوٹیں جو ہمارے ان طریقوں سے آتے ہیں، ان راستوں سے آتے ہیں، ان کا حل جو ہے وہ ہمیں حج میں دیا گیا ہے۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ان عبادات کو کرنے سے انسان جو ہے وہ اپنی ان داخلی اور خارجی رکاوٹوں کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک اور بڑی اہم بات جو کہی جاتی ہے کہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنی ربوبیت کا ذکر فرماتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ تو بظاہر تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ تخلیق کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، کہ انسان تخلیق ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی ساری باتیں وہ عبادت کر سکے گا۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر بعد میں کیا ہے، عبادت کا ذکر پہلے کیا ہے، اور عبادت کے اندر ہی ربوبیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو اس کو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ دراصل میں یہ آیات ہمیں جو بات سمجھانا چاہتی ہیں وہ یہ کہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جب تک انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو بھی نہیں سمجھ سکے گا، اور گویا کہ جب تک اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک عبادت کا تعلق نہیں ہوگا تو گویا کہ وہ اپنی تخلیق کے حق کو بھی نہیں ادا کر سکے گا۔ اس لیے ربوبیت کو پہلے بیان کیا گیا اور تخلیق کو بعد میں بیان کیا گیا۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو کہا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تو اس کا مطلب ہے کہ تتقون کے اندر جو معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا دنیا کے نقصانات سے، آخرت کے نقصانات سے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اپنا تعلق ربوبیت کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ جوڑتا ہے اس کو اپنے آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 22 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا جو موضوع بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ توحید نظری کو اور توحید عملی کو بیان کیا گیا ہے۔ توحید نظری تو یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ انسان کی زمین آسمان کس نے بنایا، لیکن یہ تو توحید نظری کا تعلق ہو گیا۔ لیکن عملی طور پہ توحید کیا ہوتی ہے کہ فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو گویا کہ یہاں پہ 2 طرح کی توحید کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، نظری کا بھی اور عملی کا بھی۔
اور اس کو عام مفہوم میں جو ہے وہ شرک خفی اور شرک جلی بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک شرک جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک شرک وہ ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو نہیں ہوتا، مگر جو ہم اپنے معاملات میں شرک کر جاتے ہیں، دنیا والوں کو اپنے معاملات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کا مقام دے دیتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پہ شرک خفی کا بھی ذکر ہے۔ جو ہمارے جدید مفسرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے شرک میں اور آج کے دور کے شرک میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ آج کے دور کا شرک جو ہے وہ اسے ازم کا نام دیتے ہیں، جیسے کہ نیشنلزم ہے، ایتھیزم ہے، سوشلزم ہے، فیمنزم ہے، اور اس کو اردو زبان میں ہم جیسے مادیت پرستی کہہ دیتے ہیں، مال پرستی کہہ دیتے ہیں، عورت پرستی کہہ دیتے ہیں، زن پرستی کہہ دیتے ہیں، بہت سارے نام جو ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا جو ہے وہ خارجی تعلیم کے ساتھ بھی تعلق ہے تو وہ ازم کا لفظ بہت زیادہ سنیں گے۔ تو آج کے دور کا شرک جو ہے وہ اس صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ جب ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کی کیا سوچ ہے اور یہ کس عقیدے پہ کام کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی باتیں اور ان کی سوچ جو ہے وہ توحید سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے اس کو آج کے دور کا شرک کہا جاتا ہے۔